بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اما بعد۔ آج جس عنوان پر آپ کے خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے نافلہ رمضان نماز تراویح، یعنی تراویح کی شرعی حیثیت۔ نماز تراویح ایک مقبول اور محبوب نفلی عبادت ہے جو قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس نماز کی بجاوری نص حدیث سے ثابت ہے کہ خاتم النبیین رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح مسجد میں باجماعت پڑھا اور انفرادی طور پر بھی اپنے گھر میں اس نماز کو پڑھا، لیکن تواتر کے ساتھ ضروری طور پر لازمی طور پر آپ نے مسجد میں ہمیشہ اس نماز کو نہیں پڑھا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن یہ ثابت ہے کہ آپ نے نماز تراویح باجماعت بھی کئی بار پڑھا اور انفرادی طور پر بھی اپنے دولت سرا میں پڑھتا رہا۔ لیکن تراویح کے بارے میں عصر حاضر کے علماء اور ماضی کے علماء بھی اس نماز کے حوالے سے اختلاف رائے ضرور رکھتے ہیں، یعنی کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے انفرادی پڑھنا چاہیے، باجماعت نہیں پڑھنا چاہیے، یہ کوئی بھی نفلی نماز باجماعت پڑھنے کا کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ باجماعت نماز پڑھنا جو ہے یہ اولا ہے، بہتر صورت ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس کو موافقت میں پڑھنا چاہیے، یعنی کہ جماعت کا اہتمام کرے لیکن بالجماعت نہ پڑھے۔ کچھ تو سرے سے اس نماز کے انکار کرتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے اور یوں ایک بہانہ بنا کر اس نماز سے منہ پھیرتے ہیں اور نماز کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان علماء اور فقہاء کے اختلافات کو دور کرتے ہوئے حضرت میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت فیصلہ فقہ احوط باب الصلاۃ میں کیا ہے۔ آئے شاہ سید محمد نور بخش کا نافلہ رمضان نماز تراویح کے حوالے سے آپ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا النَّوَافِلُ الشُّعُورِ وَالْأَيَامِ وَاللَّيَالِ فِي تمام السَّنَةِ فَكَثِيرَةٌ، پورے سال میں مہینوں، دنوں اور راتوں کے نوافل بہت زیادہ ہیں۔ اشہرھا نافلۃ رمضان، ان میں سے سب سے زیادہ مشہور نافلہ رمضان ہے، یعنی کہ جسے نماز تراویح کے نام سے مشہور ہے۔ فی کل لیلۃ 20 رکعۃ، جو ہر رات 20 رکعتوں کی شکل میں پڑھی جاتی ہے۔ ایک اختلاف یہ بھی تھا کہ کوئی کہتے ہیں کہ نماز ہے تراویح کی نماز، لیکن یہ 8 رکعت ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ 20 رکعت ہیں۔ اس کو بھی آپ نے واضح کر دیا کہ یہ 20 رکعتوں پر مشتمل ہے۔ آگے فرمایا جن لوگوں نے اس کو بدعت قرار دیتے ہیں اس کے لیے آپ نے بہترین جواب لکھا ہے دلائل کے ساتھ۔ وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا بِدْعَةٌ، اس نافلہ رمضان کی ادائیگی جماعت بدعت ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ہم ایک استفہامی یا سوالیہ انداز میں لکھا ہے اور آگے اس کا جواب لکھا ہے، یا لیت کل بدعۃ کان مثلھا، ارے کاش، افسوس، ہر ایک بدعت اس جیسی ہوتی۔ اگر اس کو بدعت ہی قرار دیتے ہیں، بدعت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، آپ کے دور حیات میں نہیں تھا، اگر اس کو بدعت ہی سمجھتے ہیں تو اس قسم کی نفلی نمازیں جو ہیں پڑھتے رہیں گے، یہ بدعت نہیں ہے۔ اس کی وضاحت، اہمیت، افادیت کو آپ نے آگے بیان کیا۔ فَإِنْ شِئْتَ تُصَلِّیهَا مُنْفَرِدًا، اگر چاہے تو اس نماز تراویح کو اکیلے طور پر پڑھیں۔ وَإِنْ شِئْتَ بِالْمُوَافَقَةِ مَعَ الْمُصَلِّينَ، اگر تو چاہتے ہو نمازیوں کے ساتھ موافقت کی شکل میں ادا کرے، یہ بھی صحیح ہے۔ وَإِنْ لَمْ تَنْوِ الْإِتْمَامَ لَا بَأْسَ بِهِ، اگرچہ جماعت کی نیت نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَعْلُهَا أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهَا، بہتر صورت اس بہر صورت ہر حال میں جو ہے اس نماز کی بجاوری چھوڑ دینے سے بجا لانا ہی بہتر ہے۔ لِأَنَّهَا شِعَارٌ فِي الْإِسْلَام، کیونکہ نافلہ رمضان یعنی کہ نماز تراویح اسلام کا ایک امتیازی نشان ہے۔
و تعظیم لشہر الصیام، اور ماہ سیام کے عین تعظیم ہے، وفیہا حکمت للعوام فی ہضم الطعام، اور معرکہ نفس کے غازی بننے والے عوام کے لیے روحانی و جسمانی کھانے کے ہضم ہونے میں اس کی ادائیگی کے اندر ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اسی لیے اس نماز کا نام تراویح ہے۔ تراویح ترویہ سے ہے، یعنی کہ آرام پانا، راحت حاصل کرنا، سکون حاصل کرنا۔ اس نماز کے پڑھنے کے بعد جو ہے اہل عبادت کو کیا ہوتے ہیں؟ دل کو تشفی، ذہن کو تسکین نصیب ہوتے ہیں۔ یہ بیان ہے جی فقہ احمد باب الصلاۃ نافلہ رمضان کا بیان پیج نمبر 75 پر۔ اس کے علاوہ آپ نے باب الصلاۃ میں چاش کے وقت وضو کو پذیر ہونے والی نماز کے بارے میں مزید تکرار سے لکھا ہے کہ باشرف وقتوں، بابرکت مقامات و ساعات مقررہ نوافل تو بہت زیادہ ہیں۔ مثلا رمضان کی راتوں کی نفلی نمازیں، جیسا یہی بیان ہے کہ نماز تراویح ہے، اور عید الفطر کی رات کی والی نفلی نماز۔ پھر آگے جا کر ہم نے نماز رضوان کے بیان میں کہا ہے کہ نفلی نماز ہے کہ نوافل کا میدان بڑی وسعت کا حامل ہے، یعنی کہ جتنا نوافل نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ وصلی الصلاۃ النفل رکعتین قربتاً الی اللہ۔ تو یوں جو ہے قرآن پاک سے ہی کثرت نوافل، زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھنے کا، اللہ کی بندگی کرنے کا قرآن سے ہی، نص قرآن سے ثابت ہے، جیسا کہ سورہ مزمل میں ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کثرت نوافل کے یہاں پر ذکر ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا سورۃ المزمل میں۔ اس کے علاوہ حضرت علیہ السلام کے بارے میں آپ کثرت سے اس حد تک نفلی نمازیں پڑھتے تھے کہ بہت سارے راویوں سے روایت ہے کہ آپ نے جو ہے تکبیرہ احرام نفلی نمازوں کی 1000 دفعہ تک ہم نے سنا۔ تو مولا متقیان جو ہے امیر المومنین آدم الاولیاء جو ہے بہت زیادہ کثرت سے نوافل کی نمازیں پڑھتے تھے۔ یہی طریقہ اصحاب کرام اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی زندگی کی عادت اور فطرت رہا کہ کثرت سے نوافل کی نمازیں پڑھتے تھے۔ اور حدیث قدسی ہے، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ کثرت نوافل سے ہی اللہ سے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ نماز انفرادی پڑھنا چاہے، باجماعت پڑھنا چاہے، کیا یہ بدعت ہے یا موافقت میں پڑھنا چاہے؟ ان سارے چیزوں کا جواب جو ہے ہمارے دعوت صوفی عملیات کی کتاب ہے، مرحوم حضرت علامہ محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنے مترجم والی جو کتاب دعوت صوفیہ ہے، اس میں اس کی وضاحت کیا ہے۔ آئیے اس کو ضرور سماعت کریں تاکہ ہر ایک کے لیے دلیل مل جائے، جیسا کہ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس نماز کی اہمیت، آفادیت کو جو ہے شاہ سید محمد نور بخش نے فقہ احوت میں بیان فرمایا۔ اب مزید دلائل کے لیے، وضاحت کے لیے ہم مطالعہ کرتے ہیں اس مقدمے میں۔ فرائض کی طرح نوافل کی باجماعت ادائیگی بھی مجموعہ شریعت محمدیہ کی روح سے بدرجہ اولا جائز ہے۔ چنانچہ نماز خسف کسف یعنی چاند گرہن، سورج گرہن، بون چال، زلزلے کی نمازیں، دیگر آفات سماوی و عرضی کے جو وقت جو ہے نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کے بارے میں فقہ احوت میں والجماعت مستحبۃ، یعنی کہ یہ نماز خسف کسف زلزلے کے موقع پر نماز پڑھنا کیا ہے؟ باجماعت پڑھنا سنت ہے۔ تو والجماعت مستحبۃ کی صراحت موجود ہے۔ نماز استسقاء کی ادائیگی باجماعت ہی مشروع چلی آتی ہے۔ جب قحط و رجال ہوتے ہیں، خشک سالی کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ بلکہ فقہ احوت میں بیان فرمایا کہ یہ واجب ہونے کے قریب ہے اور یہ نماز جو ہے باجماعت پڑھی جاتی ہے۔ تو نماز استسقاء بھی باجماعت پڑھی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں فقہ احوت میں نوافل کی اجتماعی ادائیگی کے متعلق مذکور ہے کہ وَيَجُوزُ اقتداء المتنفل بالمفترض وَيَكْرَهُ بالعکس۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ نفل گزار کا فرض گزار کا مقتدی بننا جائز ہے، اور اس کی برعکس صورت یعنی کہ الٹی صورت مکروہ ہے۔ برعکس صورت کی وضاحت یہ ہے کہ فرض گزار کا نفل گزار کا مقتدی بننا مکروہ ہے۔ فقہ احوت کی مذکورہ عبارت ایک ضابطہ کلیہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اس عبارت کی دلالت النص سے یہ حکم بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ نفل گزار کا مقتدی بننا بدرجہ اولا جائز ہے۔ اس کی
نفی کی دلیل مجموعہ شریعت محمدیہ میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اصل حقیقت یوں ہے کہ بزرگان دین کا یہی عمل بدستور جاری رہا ہے کہ وہ تراویح کے نام سے ماہ رمضان کے ہر شب کو 20 رکعت پر مشتمل نافلہ رمضان باجماعت پڑھا کرتے تھے اور پڑھا اب بھی پڑھتے ہیں۔ تو دعوت صوفیہ کے تمام قلمی نسخوں میں بھی جو ہے اس نماز کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ تاہم بدقسمتی سے بعض لوگ جو نوربخشی ہو یا غیر نوربخشی ہو اس نماز کو یعنی کہ باجماعت پڑھنا درست نہیں ہے یا اس کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک جملہ کہتے ہیں، وہ دلیل کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا بِدْعَةٌ، یعنی نافلہ رمضان تراویح کی جماعت جو ہے بدعت ہے۔ حالانکہ اس عبارت کے متصل اس سے ملا ہوا ایک اور عبارت بھی ہے جو کہ یہ ہے یا لیت کل بدعۃ کانت مثلھا، جیسا کہ فقہ احمد میں بیان کیا، یعنی ایک کاش ہر ایک بدعت اس جیسی ہوتی، یعنی کہ اس کو بدعت کہنے والے کو اظہار افسوس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ پس دونوں عبارتوں پر گہری نظر ڈالی جائے تو عربی محاورہ، عربی قواعد اور بلاغت دونوں کا واضح تقاضا یہی ہے کہ یہاں پر سیاق یعنی کہ کلام سیاق کلام یعنی یا لیت کل بدعۃ کان مثلھا، سباق کا کلام یعنی والجماعۃ فیہا بدعۃ کی پربلاغت انداز میں تردید ہے۔ اشاروں میں کسی چیز کا بیان کرنا صراحت بیان کرنے کی بنسبت زیادہ بلاغت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ ضابطہ بلاغت الکنایہ ابلغ من الصریح، سب پر عیاں ہے، لہٰذا یہاں پر فقط سباق کو کلام لے کر شہر صیام کی تعظیم کا مذاق اڑانا ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص کہے کہ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، کوئی یہ کہے اور یہ آیت پڑھے اور چپ ہو جائے، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، حالانکہ اس کے ساتھ متصل دوسری جملہ بھی ہے قرآن حکیم کی وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، یعنی تم حالات سکر میں ہو، یعنی کہ حالت نشے میں ہو، تو حالت سکر میں نماز کے قریب مت جاؤ یہ کہا۔ جس طرح سے یہاں پر آیت مذکورہ سے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کو نظر انداز کر کے کسی کا کچھ کہنا مذہب کا خیز ہوگا، اسی طرح سے یا لیت کل بدعۃ کو نظر انداز کر کے پہلے حصے سے کوئی مطلب نکالنا بھی انتہائی مذہب کا خیز امر ہوگا۔ اہل بلاغت، اہل ادب سے یہ کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے کہ نماز تراویح بدعت نہیں، یہ باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ موافقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کی وضاحت شیخ حضرت محمد نور بخش نے فقہ احمد میں بھی کہا، اور تمام مسلمان جو ہے ماہ سیام میں جو ہے نماز تراویح کا بڑے ذوق سے، شوق سے، عقیدت سے یہ شخص اس کے اہتمام کرتے ہیں، کوئی 4 رکعت، کوئی 8 رکعت، کوئی 20 رکعت پڑھتے ہیں اور پورا قرآن کو بھی پڑھ کے ختم کرتے ہیں۔ تاہم تعلیمات صوفیہ نور بخشیہ میں جو ہے یہ نماز تراویح 20 رکعتوں کے ساتھ جو ہے جو پڑھنے کا جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ہر پہلی رکعت میں سورۃ التکاثر سے لے کر آخر سورۃ تبت یدا تک پڑھنا ہے، یہ 10 سورتیں، اور ہر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد جو ہے ایک مخصوص دعا پڑھتے ہیں، یہاں پر وقفہ کرتے ہیں تاکہ اہل عبادت گزاروں کو، نفل گزاروں کو، نماز تراویح پڑھنے والوں کے لیے جو ہے ساتھ ساتھ آرام کا بھی اور عبادت کا بھی دونوں سلیقہ ضابطہ کلیہ بتایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز تراویح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شروع کیا ہے۔ یہ عبادت جو ہے کوئی بھی خلیفہ جو اپنے ایک خلیفہ کی حیثیت سے حکم نہیں کرتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر نے اس نماز تراویح کو جو ہے باجماعت پڑھنے کی طرف آپ نے ترغیب دلایا، لوگوں کو ذوق شوق دلایا، اس طرح جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کے آپ نے توجہ لوگوں کی دلایا ہے۔ یہ آپ کی طرف سے کوئی الگ حکم نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس نماز تراویح کو باجماعت بھی پڑھا اور انفرادی طور پر بھی پڑھا ہے، لہٰذا اس نماز کو ترک کرنے سے پڑھنا ہی بہتر ہے۔ ہاں البتہ نہ پڑھے تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اس حد تک یعنی کہ ذوق شوق سے اس نماز کو پڑھتے ہیں کہ واجب کو چھوڑ کر
یعنی کہ نماز عشاء ابھی نہیں پڑھا ہے، نماز تراویح میں لگ جاتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ فقہ احوال باب الاعتکاف میں ہے کہ تمام عبادات، اعمال، تلاوت، ذکر، نفلی نمازیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فرائض کے بعد ہیں، وبعد کل فرائض، فرائض کے بعد یہ سارے بجا لانا ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ اگر اس کو نہ پڑھے تو یعنی کہ گناہ گار ہوگا، ایسے کوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن اس کو بدعت قرار دینا، یہ باجماعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ بات بھی درست نہیں۔ تو اس کا مکمل ایک فیصلہ کن جو بیان کیا ہے شیخ سید محمد نور بخش نے فقہ احوال میں بیان کیا ہے، اور دلائل کے حوالے سے، باجماعت کے حوالے سے، موافقات کے حوالے سے انفرادی طور پر مزید وضاحت جو ہے یہ دعوت صوفیہ کے مقدمے میں حضرت علامہ محمد بشیر نے لکھا ہے، بہت خوبصورت لکھا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو امن کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ جو ہے اللہ کی بندگی کا سلیقہ سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور کثرت سے نوافل پڑھنے کی، قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنے کی، اور تمام اس مہینے میں جو ہے تمام اصحاب صراط لوگوں کو، غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، غربا، ان سب کی مالی معاونت کرنے کی، ان کا خیال رکھنے کی، جتنا ہو سکے اعمال صالحات بجا لانے، اور جتنے بھی اخلاق ذمائم کو ترک کرنے، اور اعمال سیئات کو چھوڑنے کی، اور ہر مسلمان کو متقی بننے کی ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو متقی بنا دے، اللہ ہم سب کو عبادت گزار بنا دے، اس مہینے کی تعظیم کرنے کے تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔